کراچی تو میرا شہر تھا، کھارزر میں میرا گھر ہے، گرو مندر کے قریب میرا مزار، میرے مزار کی جگہ یہاں ایک بستی تھی، ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، میرا مزار شہر سے دور لے جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ قائد اعظم کراچی والوں سے شرمندہ ہیں، میرا مزار شہر سے دور لے جاتے تو بہتر تھا۔ کراچی کے نام قائد اعظم نے خط لکھ دیا، خط میں لکھا کراچی 77 سال سے تو خاموش ہے، جو بھی حکومت آئی تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ انور مقصود نے بابا قوم کا فرضی خط سنا کر ادبی میلہ لوٹ لیا۔ 77 سالوں سے تو خاموش ہے، میرے مزار کی طرح تیری زمین بغیر بولی لگائے بکنے لگی، جو حکومت آئی اس نے تیری زمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ادب، ثقافت، سیاست، ہلہ گلا اور موج مستی۔ شہر قائد میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس، آخری روز 19 سیشنز۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کا خصوصی سیشن۔ تعلیم کی صورتحال پر وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی سیر حاصل گفتگو۔ صادقہ صلاح الدین، طارق رفیع، مجیب صحرائی میمن بھی رونق افروز ہوئے۔ سندھی زبان اور ادب پر کانفرنس، مہتاب اکبر راشدی، نور الخدا شال، جامی چانڈیو اور فضا پتافی کی شرکت۔ بشرا انصاری نے پنجابی، پشتو، سندھی گانے سنائے۔ شہر قائد پر میں ہوں کراچی کا خصوصی سیشن۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر بھی شرکت۔ عالمی اردو کانفرنس میں مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھی ایونٹ میں پہنچے۔ ترکیہ کے کونسل جنرل کا بھی آرٹس کونسل کا دورہ۔ مختلف سیشنز میں شرکت۔ جمال سانگو نے پاک ترکیہ ثقافت و تجارت پر روشنی ڈالی۔ سی پیک نامی کتاب خریدی، گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہوئے۔ عالمی اردو کانفرنس کا فرید ایاز ابو محمد کی قوالی پر اختتام۔ صدر آرٹس کونسل ادبی میلے کی کامیابی پر خوش۔ احمد شاہ نے کراچی کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ احمد شاہ سمیت تمام منتظمین کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ احمد شاہ صاحب کی جتنی تعریف کی جائے وہ اس لیے کم ہے کہ یہ کام جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ میں آج 70ویں عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد پر انور مقصود صاحب، احمد شاہ صاحب اور ان کی پوری آرٹس کونسل کی ٹیم کو بحیثیت گورنر سندھ دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ٹریفک جام معمول، پولیس کا صرف چلان پر دھیان۔ ایک ہفتے میں 24,000 چلان، 41 مقدمات۔ سگنل کی خلاف ورزی پر 5,157 بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 4,282 چلان۔ نو پارکنگ پر 3,276، کالے شیشوں پر 2,272 چلان۔ لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر 38، نو پارکنگ، ون وے کی خلاف ورزی، انکروچمنٹ پر 1 FIR درج۔ جماعت اسلامی کی بنو قابل تحریک، گلشن اقبال میں IT کورسز کے لیے داخلہ ٹیسٹ۔ ویب ڈیولپمنٹ، ویب ڈیزائننگ، ایمیزون کورس شامل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا، کہا جو کامیاب نہیں ہوں گے انہیں دوبارہ چانس دیں گے۔ جماعت اسلامی نہیں چاہتی طلباء IT سے لا علم رہیں، کامیاب طلباء میں 10,000 لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ اس گراؤنڈ میں جتنے طلبہ و طالبات، جتنے نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ سب کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سب کو فری IT کورس کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ اچھے طریقے سے آپ یہ پیپر دیں گے، اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر آگے پیچھے بھی ہو گیا تو ہم آپ کو پھر اپرچونٹی دیں گے۔ اٹلی کے گاڑی کی حفاظت کے لیے سندھ پولیس سے ہم نے مدد لی تھی، کنٹینیوسلی اس کو گارڈ کیا تھا۔ گاڑی بند ہونے کے بعد بھی ہر سینٹر کی ان گاڑیوں میں وہ کیمراز ریکارڈنگ کنٹینیوس کرتی رہی ہیں، اور ابھی آپ کی موجودگی کی اس ٹائم تک بھی وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اور جب واپس جائیں گے تو وہ SD کارڈ چینج کر کے دوسرا SD کارڈ لگا کے پھر یہاں سے لے کر سکھر تک ان کی ریکارڈنگ ہوگی۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کا دوبارہ داخلہ ٹیسٹ۔ MD گیٹ میں سندھ بھر سے 38,000 سے زائد امیدواروں کی شرکت۔
IBA سکھر نے عدالتی حکم پر ٹیسٹ لیا. جامعہ کراچی اور NAT یونیورسٹی میں امتحانی مراکز بنائے گئے. والدین کے لیے خصوصی جگہ مختص کی گئی. وائس چانسلر ڈاکٹر آصف شیخ بولے پرچہ میڈیا کے سامنے کھولا گیا. پہلے مافیا کے باعث پیپر لیک ہوئے. ٹریفک مسائل کی وجہ سے طلباء اور والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اپنے ٹائمنگ دیے 8:30 کی. بچوں کو لینے والے صرف ایک ہی ٹیچر تھی, وہ چیک کر رہی ہیں. چیک کرنے کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کو پاسنگ کر رہی ہے. اتنے بڑے لائن کو آپ کو کم از کم 5-6 لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے تھا. وہ 8 بجے سے وہ اندر گئی. ہم نے بچہ پراپر طریقے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے ریلیکس ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, ماحول کو دیکھ لے گا صحیح سے. لیکن وہ بچے 8 بجے جب گئے ہیں, آپ 12 بجے پیپر شروع کر رہے ہیں, تو آپ سوچو کہ 3 گھنٹے بچے کیا کر رہے ہیں. دیر سویر چلو اللہ کرے, جو ہم برداشت کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہم دھوپ میں کھڑے ہیں, بچے بھی کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے واسطے اس کو میرٹ رہنے دیں. ہم صرف میرٹ میں رہنے دیں تو ہم بھی پھر خوش ہیں. کوئی بات نہیں, دیر ہو گئی کوئی بات نہیں, لیکن صرف اللہ کے واسطے اس کو میرٹ رہنے دیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تمام پارٹیز کے پاس گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس گئے ہیں, JUI کے پاس گئے ہیں, اور پارٹیز سے جا کر ملے ہیں. آج یہ MQ کے پاس آئے ہیں. ہم نے ان کو اس بات پر اپنی پوری تائید, پوری انڈورسمنٹ اور پوری ان کو سپورٹ کا اعادہ ان کے ساتھ کیا ہے. فیصل وابڈا تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کا فیصل وابڈا کی حمایت کا اعلان. فیصل وابڈا کو بھائی اور دوست قرار دے دیا. بڑے لیڈروں کو اپنی انا ختم کرنے کا مشورہ. سینیٹر فیصل وابڈا بولے مصطفیٰ کمال نے میئر کے طور پر بہترین کام کیا. ملک دھرنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کا مشورہ. ہمیں سب سے پہلے تو سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا. روز دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا, یہ اب پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. دا میئر ہی سپورٹڈ اس ایون جب ہم پالیٹکس میں نہیں تھے. گبول ٹاؤن شفیق کالونی کے قریب سلنڈر دھماکہ, ایک شخص زخمی. اکرام اللہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. علاقہ مکینوں کے مطابق دھماکے سے اطراف کے گھروں میں بھی نقصان پہنچا. سلنڈر دھماکہ ہے. پھر رات کو تو اندھیرا تھا, یہ وہ پھر 7-8 بندوں کو نکالے گھر سے زخمی حالات میں, کیونکہ یہ برابر میں تھا. اس گھر میں تو ایک ہی بندہ تھا, وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے. اچھا, اس کی حالت خطرے سے باہر ہے یا تشویشناک؟ اب تشویشناک ہے, اس کی حالت تشویشناک ہے. باقی یہ جو 7 والے مکان میں اس کی طبیعت تھوڑی ٹکرا دیا. موسم تبدیل ہوتے ہی گیس بحران سنگین. پسماندہ اور پوش علاقوں میں چولہے ٹھنڈے. مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی. شکایات کے باوجود مسائل حل نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے. کہ الیکٹرک کا کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ. سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ. سستے بازاروں میں کپڑے, جرسیاں, گرم چادریں ان کی خریداری جاری. مہنگائی کی لہر سے گرم ملبوسات متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی دور.